اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 94 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی بھی نبی کو مگر ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور ان میں عاجزی پیدا ہو جائے۔ آیت نمبر 94 کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی بھی نبی کو مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور ان میں عاجزی پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک قانون کا ذکر ہے اور ایک سنت کا ذکر ہے، اور اس قانون کے بارے میں ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 42 سے لے کر 45 تک پڑھ چکے ہیں۔ جی آواز آ رہی ہے ہماری؟ جو یہ قانون بیان کیا گیا ہے اس قانون کے بارے میں ہم سورہ الانعام کی آیت 42 سے لے کر 45 تک پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت اور یہ عادت ہے کہ جب کسی قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا جاتا تو اس قوم کو سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر کے ان کے لیے رسول کی دعوت کو قبول کرنے کا ماحول پیدا کیا جاتا، کیونکہ خوشحالی اور عیش کی زندگی گزارتے ہوئے انسان نصیحت کی کوئی نئی بات سننے کی طرف کم ہی مائل ہوتا ہے، لیکن تکلیف کی حالت میں انسان ضرور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے جب کسی رسول کی دعوت کا آغاز ہوتا، جب کسی رسول کی دعوت کی شروعات ہوتی تو اس قوم پر اجتماعی زندگی کے حالات تنگ کر دیے جاتے تھے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہی سنت رہی ہے کہ جب کسی قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا جاتا تو اس قوم کو سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر کے ان کے لیے رسول کی دعوت کو قبول کرنے کا ماحول پیدا کیا جاتا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ خوشحالی اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوئے انسان نصیحت کی کوئی نئی بات سننے کی طرف کم ہی مائل ہوتا ہے، لیکن تکلیف کی حالت میں انسان ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب دیکھیے جب کسی رسول کی دعوت کا آغاز ہوتا تو اس قوم پر اجتماعی زندگی کے حالات تنگ کر دیے جاتے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر متعلقہ قوم کے لوگ اس کے باوجود ہوش میں نہیں آتے تھے اور وہ اپنی ضد پر اڑے رہتے تھے اور رسول کی دعوت کو مسلسل رد ہی کرتے جاتے تھے تو ان سے وہ سختیاں اور تکلیفیں دور کر کے ان کو بہت ہی زیادہ عیش اور عشرت اور نعمتوں سے نوازا جاتا تھا۔ یہ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ڈھیل دینے کا ایک انداز ہوتا کہ اب اس قوم کو تو برباد ہونا ہی ہے، اب اس قوم کو تو تباہ اور برباد ہونا ہی ہے، مگر آخری انجام کو پہنچنے سے پہلے ان کی نافرمانیوں کی آخری حدود کو بھی دیکھ لی جائے کہ سرکشی کے راستے پر وہ کہاں تک جاتے ہیں اور کہاں تک جا سکتے ہیں۔ وہ قانون جس پر رسول کے آنے کے بعد یہی وہ قانون ہے جس پر رسول کے
آنے کے بعد عمل درآمد ہوتا رہا ہے۔ دیکھیے ہم سورہ سجدہ جو پارہ نمبر 21 میں ہے، سورہ سجدہ کی آیت 21 ہی ہے، اور اس آیت نمبر 21 میں بھی اس قانون کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے، اور ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، شاید یہ لوگ رجوع کر لیں۔ دیکھیے یہاں بڑے عذاب سے مراد عذاب استیصال ہے، یعنی اس عذاب کے بعد کسی بھی قوم کو تباہ اور برباد کر کے نسیہ منسیہ کر دیا جاتا۔ اس عذاب کی کیفیت مکی صورتوں میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، فَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ لوگ یعنی وہ قوم ایسی ہو گئی جیسے وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ اور سورہ اعقاف میں بھی ہم اس کو پڑھیں گے، لا یرا الا مساکنہم، اب صرف ان کے گھر ہی نظر آ رہے ہیں، یعنی عذاب استیصال کے بعد، بڑے عذاب کے بعد ان کے بنائے ہوئے عالیشان محل تو موجود ہیں، لیکن ان کے مکینوں میں سے، ان کے رہنے والوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ قدرت کے قانون کے تحت اس قسم کے عذاب اکبر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تنبیہات آتی ہیں تاکہ لوگ غفلت سے جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، تکبر کی روش چھوڑ کر عاجزی اختیار کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر کے عذاب استیصال سے یعنی عذاب اکبر سے بچ سکیں۔ تو یہ قانون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 95 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی سے متعلق ہے، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، پھر ہم نے اس برائی کو بھلائی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ خوب بڑھ گئے، یہاں تک کہ وہ لوگ خوب بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی تکلیف، اور ہمارے آباء و اجداد پر بھی تکلیفیں اور خوشیاں آتی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، پھر ہم نے ان کی برائی کو بھلائی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ خوب بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد پر بھی تکلیفیں اور خوشیاں آتی رہی ہیں۔ آیت نمبر 95 کے اس ٹکڑے میں 3 لفظ لائے گئے ہیں، سیئہ، حسنہ اور عفو۔ اس آیت کے اس ٹکڑے میں 3 لفظ لائے گئے ہیں، سیئہ، حسنہ اور عفو۔ ان تینوں الفاظ پر ہمیں تھوڑا غور کرنا ہے تاکہ مطلب پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ یہاں لفظ سیئہ، اس سے مراد وہ فقر و فاقہ یا بیماری کی بدحالی ہے جس کا ذکر اوپر آیا، اور حسنہ سے مراد اس کے بالمقابل مال میں وسعت، فراخی اور بدن میں صحت اور سلامتی ہے۔ اور لفظ عفو یہ عفو سے بنا ہے جس کے معنی بڑھنے اور ترقی کرنے کے آتے ہیں۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا امتحان ان لوگوں پر فقر و فاقہ اور بیماری میں مبتلا کر کے لیا گیا۔ جو پہلا امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں سے لیا ہے وہ فقر و فاقہ اور بیماری میں مبتلا کر کے لیا گیا۔ جب اس میں وہ ناکام ہو گئے، یعنی انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، وہ دین کے راستے پر نہیں آئے، تو دوسرا امتحان ان سے اس طرح سے لیا گیا کہ ان کے فقر و فاقے کے بجائے مال و دولت کی وسعت اور بیماری کے بجائے صحت اور سلامتی ان کو عطا کر دی گئی، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے
ان کی قوم کے اندر اضافہ ہو گیا اور ہر چیز میں وہ لوگ ترقی کر گئے۔ اصل میں دیکھیے اس امتحان کا مقصد تو یہ تھا کہ مصیبت کے بعد راحت ملنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، وہ لوگ شکر گزار بن جاتے، اس طرح وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ لیکن یہ غفلت میں پڑے رہے، مادی راحتوں اور لذتوں میں بدمست تھے۔ اس امتحان سے بھی وہ ہوشیار نہیں ہوئے، بلکہ یہ کہنے لگے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی اچھے یا برے عمل کا نتیجہ ہے، بلکہ زمانے کی عادت یہی ہے کہ کبھی راحت، کبھی رنج، کبھی بیماری، کبھی صحت، کبھی تنگی، کبھی فراخی ہوا ہی کرتی ہے۔ اور ہمارے باپ دادوں کو بھی اس طرح کے حالات پیش آتے رہے ہیں، تو گویا کہ انہیں اللہ کا شکر گزار ہونے کی، وہ اللہ کے شکر گزار ہوتے، لیکن انہوں نے اس سے بھی سبق حاصل نہیں کیا اور پھر الٹا یہ کیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو زمانے کی عادت ہے۔ کبھی رنج، کبھی راحت، کبھی بیماری، کبھی صحت، کبھی تنگی، کبھی فراخی، یہ تو زمانے کے ساتھ ہی چلا کرتی ہے۔ ہمارے باپ دادوں کو بھی اس طرح کے حالات پیش آتے رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلا امتحان تکلیف اور مصیبت کے ذریعے سے لیا گیا، اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ دوسرا امتحان راحت اور دولت دے کر لیا گیا، اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے اور کسی طرح بھی اپنی گمراہی سے باز نہیں آئے۔ تب اچانک اللہ کے عذاب میں پکڑ گئے اور اللہ کا عذاب آ گیا۔ آیت نمبر 95 کے اگلے الفاظ یہی بات کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخری الفاظ آیت نمبر 95 کے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا۔ آیت کے اندر اس آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 95 میں لفظ بغتہ کا لفظ لایا گیا ہے، جس کے معنی آتے ہیں اچانک، یعنی جب یہ لوگ دونوں قسم کی آزمائشوں میں ناکام رہے تو پھر ہم نے ان کو اچانک اس طرح عذاب میں پکڑ لیا کہ ان کو اس کی خبر بھی نہیں تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 96 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتیں، برکات من السماء والارض، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، ایمان قبول کر لیتے اور تقوی کی روش اختیار کر لیتے تو ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتیں۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کے باعث، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر یعنی آیت نمبر 96 میں برکات کا لفظ لایا گیا ہے، اس پر ہم تھوڑا بحث کریں گے۔ لفظ برکت لایا گیا ہے اور ہم بھی عام طور پر اس برکت کے لفظ کو بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اس برکت کے معنی آتے کیا ہیں؟ دیکھیے جب ہم لغت کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں برکت کے معنی آتے ہیں زیادتی کے۔ آسمانوں اور زمین کی برکت سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہر طرح کی بھلائی ہر طرف سے ان کے لیے کھول دیتے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر طرح کی بھلائی ہر طرف سے ان لوگوں کے لیے کھول دیتے۔ آسمان سے پانی ضرورت کے مطابق وقت پر برستا، زمین سے ہر چیز خواہش کے مطابق پیدا ہوتی، پھر ان چیزوں سے نفع اٹھانے اور راحت حاصل کرنے کے سامان بھی ہم جمع کر دیتے کہ کوئی فکر اور پریشانی لاحق نہیں ہوتی،
جس کی وجہ سے بڑی بڑی نعمت بھی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نعمت انسان کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن اس کوئی پریشانی ایسی لاحق ہو گئی کہ ہم اس نعمت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں گویا کہ ہم ان سے نفع اور راحت حاصل کرنے کے سامان بھی پیدا کر دیتے کہ کوئی فکر اور پریشانی لاحق ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بڑی نعمت مقدر ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ ہر چیز میں برکت کا مطلب یعنی زیادتی ہوتی ہے۔ دیکھیے، جو برکت کا ظہور ہے دنیا میں دو طرح سے سامنے آتا ہے۔ برکت کا ظہور دنیا میں دو طرح سے ہوتا ہے۔ کبھی تو اصل چیز حقیقت میں ہی بڑھ جاتی ہے، کبھی تو اصل چیز جو ہوتی ہے وہ حقیقت میں ہی بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے رسول کے معجزات کے ساتھ، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ہے کہ ایک معمولی سے برتن سے پانی سے پورا قافلہ سیراب ہو گیا، یہ تھوڑے سے کھانے سے پورا مجمع شکم سیر ہو گیا، یہ سب روایت صحیحہ سے ثابت ہے۔ تو برکت کا ظہور دنیا میں دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو اصل چیز کی حقیقت ہی بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ صرف معجزات میں ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر اس چیز میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی، مقدار تو اتنی کی اتنی ہی ہے جتنی تھی، لیکن اس سے کام اتنے نکل آئے جتنے اس سے دگنی چگنی چیز سے نکلتے، دگنی اور چوگنی چیز سے نکل سکتے تھے، تھوڑی سی سے ہی نکل گئے۔ اور اس کا مشاہدہ عام طور سے کیا بھی جاتا ہے کہ کوئی برتن یا کپڑا گھر کا سامان ایسا بابرکت ہوتا ہے کہ اس سے عمر بھر آدمی فائدہ حاصل کرتا ہے اور پھر بھی وہ قائم ہی رہتا ہے۔ بہرحال اور بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بناتے ہی ٹوٹ گئیں یا صحیح سالم بھی رہیں، مگر ان سے نفع اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا، یا اگر نفع اٹھانے کا موقع ملا تو پورا نفع نہیں اٹھا سکے۔ اور دیکھیے، یہ جو برکت ہوتی ہے اس کا تعلق انسان کے مال سے بھی ہے، جان سے بھی ہے اور وقت سے بھی ہے، یعنی یہ برکت انسان کے مال میں بھی ہوتی ہے، جان میں بھی ہوتی ہے اور وقت میں بھی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ایک لقمہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی قوت اور صحت کا سبب بن جاتا ہے، اور بعض اوقات بڑی سے بڑی غذائیں اور دوائیں بھی کام نہیں کرتی۔ اسی طرح سے بعض وقت میں برکت ہوتی ہے تو 1 گھنٹے میں اتنا کام ہو جاتا ہے کہ دوسرے اوقات میں 4 گھنٹوں میں بھی نہیں ہوتا۔ ان سب صورتوں میں اگرچہ مقدار کے اعتبار سے نہ تو مال بڑھا ہے نہ وقت بڑھا ہے، مگر برکت اس طرح سے ظاہر ہوئی کہ اس سے بہت سارے کام نکل آئے۔ تو بہرحال جو یہ برکت ہے اس کا تعلق انسان کے مال سے بھی ہے، جان سے بھی ہے اور وقت سے بھی ہے۔ بعض اوقات ایک لقمہ قوت اور صحت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور بعض اوقات بڑی بڑی غذائیں اور دوائیں بھی کام نہیں کرتی، اور اسی طرح سے وقت میں بھی برکت ہوتی ہے تو 1 گھنٹے میں اتنا کام ہو جاتا ہے کہ دوسرے اوقات میں 4 گھنٹوں میں بھی اتنا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ان سب صورتوں میں اگرچہ مقدار کے اعتبار سے نہ تو مال بڑا ہے نہ وقت بڑا ہے، مگر برکت اس طرح سے ظاہر ہوئی کہ اس سے بہت سے کام نکل آئے۔ اب دیکھیے، اس آیت کریمہ نے نازل ہو کر ہمارے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات کی برکات جو ہیں ایمان اور تقوی پر موقوف ہیں۔ ان کو اختیار کیا جائے تو آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا کی کامیابی اور برکات بھی حاصل ہوتی رہیں، اور ایمان اور تقوی کو چھوڑنے کے بعد ان کی برکات سے محرومی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آیت نمبر 96 میں
ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتیں، وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب میں ان کے کرتوتوں کے سبب، ان کے کرتوتوں کے باعث۔ اب دیکھیے آج کی دنیا کے حالات پر غور کیا جائے تو یہ بات ایک محسوس حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہے کہ آج کل ظاہری طور پر زمین کی پیداوار جو ہے پہلے کے مقابلے میں بہت ہی زائد ہے، اور جو استعمالی اشیاء ہیں ان کی بہتات اور نئی نئی ایجادات تو اس قدر ہیں کہ پہلے کی نسلیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں، مگر ان تمام ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود آج کا انسان سخت پریشان ہے، بیمار، تنگ دست، آرام اور راحت، امن اور اطمینان کا کہیں وجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہی جا سکتی کہ سارے سامان موجود ہیں مگر ان کی برکت ختم ہو گئی ہے۔ یہ سب وضاحت تھی جو مفسرین نے برکت سے متعلق کی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 97 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، اور کیا یہ بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر آ جائے عذاب جبکہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں۔ اگلی آیت 98 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور کیا یہ بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب دن چڑھے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ دیکھیے ضحیٰ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اصل میں ضحیٰ کہا جاتا ہے اس وقت کو جبکہ سورج چڑھ کر پیشانی کے بالمقابل آ جائے، اور اسی وقت میں چاشت کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، تو ضحیٰ اصل اس کے لیے ضحیٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ سورج طلوع ہو کر پیشانی کے بالمقابل آ جائے، تو ضحیٰ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 99 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا وہ لوگ، کیا وہ امن سے یعنی بے خوف ہیں اللہ کی چال سے؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی چال سے کوئی اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو خسارہ پانے والے ہوں۔ اصل میں لفظ مکر لایا گیا ہے جس کے معنی عربی زبان میں خفیہ تدبیر کے آتے ہیں، یعنی کسی شخص کے خلاف ایسی چال چلنا، کسی شخص کے خلاف ایسا داؤ چلنا کہ جب تک اس پر فیصلہ کن مار نہ پڑے اس وقت تک اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کی شامت آنے والی ہے، بلکہ ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے وہ تو بس یہی سمجھتا رہے کہ سب اچھا ہے، کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے۔ تو عربی زبان میں خفیہ تدبیر کو مکر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، یعنی یہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کے مکر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کے خوف سے تو وہی بے خوف ہوتا ہے جو خسارہ اٹھانے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔